الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا ذکر مبارک جاری و ساری تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی مسجد اقصیٰ میں نبی کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے جمع ہیں۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت پڑھی، اذان دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جماعت فرمائی۔ پھر وہاں پر جلسہ ہوا۔ جلسے میں سٹیج سیکرٹری نقابت حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے تھے۔ تقریریں کرنے والے اللہ کے نبی ہیں اور سننے والے بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وہاں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا، نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تقریریں فرمائیں۔ جب سارے نبیوں نے تقریریں کر لیں تو اب سب سے آخر میں خصوصی خطاب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے بڑے اختصار کے ساتھ۔ تو میں آپ کے سامنے اس مبارک خطبہ کے الفاظ سناتا ہوں جو نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات سب انبیاء کی موجودگی میں ارشاد فرمایا تھا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میں مصطفیٰ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس سے پہلے حضور نے دعویٰ یہ فرمایا تھا کہ اے نبیو، تم نے اپنے اپنے انداز پر اللہ کی توحید بیان کی ہے، اب میں مصطفیٰ اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی توحید ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے کل عالم کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ سرکار کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اللہ کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے۔ سیم یہی توحید قرآن میں ہے، بالکل یہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیں، سورہ جمعہ 28واں پارہ۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کی توحید ہے۔ بچوں ذرا پیار سے، ٹھیک ہے، آواز تھوڑی دھیمی۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، وہ شان والا رسول جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں پاک بھی فرماتا ہے۔ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، پاک بھی کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے یہ شان والا رسول بھیجا جو یہ کام کرتا ہے۔ اور اگلی آیت سبحان اللہ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سرکار پتہ ہے کن کن کو پاک کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں؟ صرف اپنے زمانے والوں کو نہیں، فرمایا کہ یہ رسول وہ ہیں جو ان کو بھی پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، تفسیر سکھاتے ہیں، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو بھی سرکار کیا کرتے ہیں؟ ان کو بھی پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، جو ابھی پیدا بھی وہ آئیں گے بعد میں، لیکن ہوں گے ہمارے نبی کے پڑھائے ہوئے۔ آئے ہیں کون ہوں گے؟ ہمارے نبی کے پڑھائے ہوئے۔ اچھا خیر، آگے چلتے ہیں۔ پھر سرکار نے آگے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میں مصطفیٰ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا۔ ساری تعریفیں
اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کیا بنایا؟ بشیر اور نذیر۔ 13ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اس پر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ محبوب آپ کو اللہ نے ڈر سنانے والا یعنی نذیر بنایا، اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تے محبوب اللہ نے آپ کو ہر قوم کے لیے ہادی بھی بنایا۔ ہر قوم کے لیے ہادی کس کو بنایا اللہ نے؟ بولیے نبی کریم علیہ السلام کو۔ کس کس کے ہادی ہیں؟ کل قوم کے ہادی۔ جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی برادریاں ہیں، ہر برادری اور قوم کے ہادی کون ہیں؟ سرکار۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ہر برادری اور قوم کا ہادی بنایا ہے۔ اچھا بندے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، بتائیے ہادی کسے کہتے ہیں؟ ہدایت دینے والا۔ ہادی کون ہوتا ہے؟ ہدایت۔ تو افسوس نہیں ان نام نہاد مسلمانوں پر جو اپنی مسجدوں میں پمفلٹ بانٹتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارا نبی تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب بھائی تمہارا پتہ نہیں کون ہوگا جو ہدایت نہ دے سکے۔ ہمارے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کل قوم اور برادری کا ہادی بنایا ہے۔ ہمارے ہادی مصطفیٰ، آپ کے ہادی مصطفیٰ۔ کوئی بلوچ ہو تو اس کے ہادی مصطفیٰ، کوئی ارائیں ہو تو ہادی مصطفیٰ، کوئی رانگڑ ہو تو ہادی مصطفیٰ، کوئی راجپوت ہو تو ہادی مصطفیٰ، کوئی جھنگڑ ہو۔ ہادی کون ہے؟ مصطفیٰ۔ پنجابی ہو، سرائکی ہو، پٹھان ہو، افغان ہو، کشمیری ہو، سندھی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، انڈین ہو، ملائیشین ہو، امریکن ہو، ہر ایک کے ہادی کون ہے؟ حضور علیہ السلام ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں پھر اپنے آپ کو انسانیت سے نکال رہے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمارے ہادی نہیں ہیں۔ بھائی ساری قوموں کے ہادی تو ہیں حضور، اور تم کہتے ہو کہ میرے ہادی نہیں ہیں، تو پھر تم اپنی جنس تو بتاؤ، کس قوم سے ہو، کس نسل سے ہو، کس برادری سے ہو، کیونکہ سرکار کو تو اللہ نے سب کا کیا بنایا ہے؟ بولیے ہادی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ محبوب آپ ہر قوم کے کیا ہیں؟ ہادی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے، وہ سن لیجئے۔ سرکار سب کے ہادی بھی ہیں، سب کی رحمت بھی ہیں، اور سب کے نبی بولیے بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا یہ دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ عالمین کا رب ہے اور ہمارے آقا عالمین کے لیے نبی ہیں اور رحمت ہیں۔
جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا او والا۔ خیر آگے چلیے، یہ سرکار تقریر فرما رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ۔ فرمایا اے اللہ کے نبیوں سن لو، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے میں مصطفیٰ پر وہ شان والی کتاب اتارے جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر کتنی چیزوں کا بیان ہے؟ کائنات کی ہر چیز کا۔ اچھا، ایک اعتراض ہے بڑا تگڑا لوگوں کی طرف سے، اس کا میں جواب دے دوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن کے اندر ہر شے نہیں ہے۔ مرضی کی بات ہے بھائی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سرکار تو مان کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں نبیوں کے سامنے، اور اللہ کے نبیوں سن لو، اللہ نے مجھے وہ کتاب دی جس میں کائنات کی ہر چیز ہے۔ سرکار تو فخر کر رہے ہیں، لیکن وہ کہا کرتے تھے نہیں، قرآن کے اندر ہر شے نہیں آ سکتی۔ کیسے نہیں آ سکتی؟ وہ کہتے تھے دیکھو نا، اس کے 114 صورتیں ہیں۔ کتنی؟ 114۔ کم و بیش 6666 آیتیں ہیں، تقریباً 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں۔ تو 30 پاروں کے اندر قرآن کریم اگر اٹھا کر دیکھو تو کسی مکتبے سے چھپا ہوتا ہے تو صفحے ہوتے ہیں 400، موٹے موٹے حرف ہوں، لائنیں ایک صفحے پر کم ہوں تو صفحے بن جاتے ہیں 800 900 1000 صفحہ، بس یہی ہوتا ہے، زیادہ صفحے تو نہیں ہوتے نا، تو چلو 1000 ہی لگا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ 1000 صفحے کی کتاب ہے، 504 رکوع ہیں، 114 صورتیں ہیں، تو قرآن کی اتنی چھوٹی سی کتاب کے اندر سارا کچھ آ جائے، عقل نہیں مانتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے بھی علماء جواب دیتے آئے ہیں، اب بھی جواب دیتے ہیں، لیکن اب جواب دینا کچھ اور آسان ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سی کتاب ہے تو اتنی سی کتاب کے اندر سارا کچھ آ سکتا؟ بولو صحیح نہیں۔ توجہ ہے ذرا، جواب عرض کر دوں؟ پھر وہ آگے لمبی چوڑی تقریر کیا کرتے تھے، پاکستان میں ٹرین چلتی ہے، ٹرین کا ذکر قرآن میں دکھاؤ، کالا انجن ہے اس کا ذکر دکھاؤ، کالا دھواں ہے اس کا ذکر دکھاؤ، یہ بجلی ہے پاکستان میں اس کا ذکر دکھاؤ، ٹی وی ہے اس کا ذکر دکھاؤ، اینٹینا ہے اس کا ذکر دکھاؤ، فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے، محلے کی ساری چیزیں گن کے رکھ دینی، اور کہتے اگر قرآن میں سب کچھ ہے تو مجھے دکھاؤ۔ توجہ ہے؟ ہم اتنا کہیں گے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، بولیے صحیح، قرآن میں سب کچھ، کیونکہ دعویٰ میرا، دعویٰ اللہ کا ہے۔ کس کا دعویٰ ہے؟ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا قرآن کے اندر ہر خشک اور تر کا ذکر موجود ہے، ہر خشک اور تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر خشک اور تر کا ذکر قرآن میں، کہیں فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ فرمایا اس کتاب مبین کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر موجود ہے۔ کہیں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء،
کوئی شے نہیں جو ہم نے چھوڑ دی ہو کتاب میں نہ رکھی ہو، ہر شے ہم نے کتاب کے اندر رکھ دیا. یہ اللہ کا ارشاد ہے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں دیکھو جو ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو الفاظ ہی نظر آتے ہیں، سارا کچھ اس میں نظر نہیں آتا، اگر ہے تو دکھاؤ نا. ذرا سمجھانے کے لیے، آپ نے موبائل کے اندر میموری کارڈ رکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے نا، دیکھا ہے سب نے؟ کتنا کا ہوتا ہے بھائی؟ بالکل اتنا سا ہوتا ہے. اس میموری کارڈ میں ہماری یہ ساری جمعہ کی تقریر آ سکتی ہے کہ نہیں؟ بولو. آ سکتی ہے. آپ سارے اس کے اندر آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں. صرف ایک تقریر ہی نہیں، اگر وہ 16 GB کا ہو، 32 کا ہو، 64 کا ہو، اس کی ریم زیادہ ہو تو ہزاروں تقریریں بھی اس کے اندر بولو صحیح آ سکتی ہیں. اب یہ بندہ یہی میموری کارڈ اس کے سامنے رکھے، کہے ڈاکٹر صاحب بتاؤ اس کارڈ کے اندر کچھ ہے کہ نہیں؟ کہیں گے جناب اس کے اندر میری اتنی تقریریں ہیں، فلانی چیز ہے، اتنے فوٹو ہیں، اتنا کچھ ہے. تو آپ کارڈ لیں، ہاتھ میں رکھیں تلی پر، کہیں جی بسم اللہ، کارڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں سے مجھے تقریر سنائیں. کارڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں سے مجھے بندے دکھائیں. کارڈ آپ کے ہاتھ میں، کان کو لگائیں، کیا کچھ آواز آتی ہے؟ آنکھ میں، آنکھ کے سامنے کرو، کیا کچھ دکھائی دیتا ہے؟ تو آپ کو کہیں گے جناب بیوقوف نہ بنو، ہے سب کچھ، لیکن اگر دیکھنا ہے نا تو اس کو موبائل کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. موبائل کے ساتھ جوڑو، لیپ ٹاپ کے ساتھ جوڑو، کمپیوٹر کے ساتھ جوڑو، جو کچھ ہے نظر آ جائے گا. اور ہم بھی کہتے ہیں بظاہر تو کالے کالے حرف نظر آتے ہیں قرآن میں، لیکن ہے سب کچھ. اگر دیکھنا نا تو اس کو نبوت والی سکرین کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. ہم قرآن پڑھیں، ہمیں صرف کالے کالے حرف دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب سرکار قرآن پڑھتے ہیں تو نبوت والی نگاہ سے سرکار قرآن کے اندر ہر چیز کو پا لیتے ہیں. ہے سب کچھ، ہے سب کچھ، لیکن جتنی جس کی طاقت ہوتی ہے نا وہ اتنا پا لیتا ہے. سب کچھ دکھائی اور نظر آتا ہے تو ہمارے مصطفیٰ کو ہے سب کچھ، لیکن سرکار کے لیے ہمارے اوپر اس کی ظاہری معلومات ہیں، سرکار کے اوپر قرآن کی باطنی معلومات بھی ظاہر ہیں. تو یہ ہے، اس لیے سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ کے نبیوں سن لو، اللہ نے مجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں کائنات کی ہر چیز کا ذکر موجود ہے. بولیے کتنی چیزوں کا؟ آپ ذرا درود شریف پڑھ لیں. میں صرف ایک اور مثال دے دوں. پیپل کا درخت آپ دیکھتے رہتے ہیں، بورڈ کا درخت آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ سامنے وہ پیپل کا درخت کھڑا ہے، کتنا بڑا ہے. بورڈ کا درخت تو اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بیج کتنا ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے رائی کا دانہ بڑا ہوتا ہے، اور بورڈ کے درخت کا بیج شاید اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے میرے خیال. لیکن بتاؤ اتنا بڑا بورڈ کا درخت، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں، اس کی جڑیں، اس کا بور، یہ سارا کچھ پہلے کہاں بند ہوتا ہے؟ چھوٹے سے بیج کے اندر. جو اللہ اتنا بڑا درخت ایک بیج کے اندر بند کر سکتا ہے، وہ ساری کائنات کا خزانہ بھی قرآن کے اندر بند کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے. یارو یہ 30 کتاب 30 پارے تو بڑی چیز ہے، 114 سورتیں تو بڑی چیز ہیں. ہمارے اللہ کی وہ طاقت اور شان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لفظ کے اندر سب کچھ بند فرما سکتا ہے. اللہ بڑی شان والا ہے. آگے سنیے جی،
پھر سرکار نے خطبہ بیان فرمایا، فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، فرمایا اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس اللہ نے میری امت کو ساری امتوں میں سب سے زیادہ شان والا بنایا ہے۔ وہ سرکار معراج کی رات میں آپ کی ٹوریں بیان کر رہے ہیں، میری شان بیان ہو رہی ہے، آپ کی شان بیان ہو رہی ہے، سرکار کی امت ہیں کہ نہیں؟ بالکل۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبیوں سن لو، اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس اللہ نے میری امت کو ساری امتوں میں سب سے زیادہ شان والا بنایا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، فرمایا اللہ نے میری امتوں کو سب امتوں سے افضل بنایا اور اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا۔ آگے فرمایا میری امت کو اللہ نے امت وسط بنایا، پھر فرمایا ہم الاولون والآخرون، فرمایا میری امت ہی اول ہے، میری امت ہی آخر ہے، میری امت ہی اول ہے، میری امت ہی آخر ہے۔ یہ بتاؤ سرکار کی امت ساری امتوں کے بعد میں ہے نا؟ ساری امتیں پہلے، سارے نبی پہلے، سرکار کی امت کیا ہے؟ بعد میں ہے نا؟ فرمایا کہ ہم کیا ہیں؟ آخر ہیں۔ اول کیسے ہیں؟ جب قیامت والا دن آئے گا ساری امتیں لائن میں کھڑی ہوں گی اور امت مصطفیٰ چھلانگے مارتی جنت میں جا رہی ہوگی۔ فرمایا آنے کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں اور جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، اول ہیں۔ فرمایا نحن الاولون والآخرون، فرمایا اے اللہ کے نبیوں سن لو، ہماری جو امت ہے نا، ہماری جو امت ہے وہ اول بھی ہے آخر، بولو سی، اول بھی آخر بھی ہے۔ آگے سنیے، اچھا یہ جو سورہ ہے نا الم نشرح، یہ بعد میں نازل ہوئی ہے مدینہ شریف میں۔ سرکار کو معراج کب ہوا تھا؟ مکہ شریف میں۔ اعلان نبوت کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 11 سال ہو چکے تھے، 11 یا 12 مختلف اقوال بھی ہیں۔ تو بہرحال معراج ہوا مکہ میں، سورہ الم نشرح کب اتری؟ مدینہ میں، لیکن سورہ الم نشرح والا مضمون سرکار نے پہلے بیان فرما دیا۔ اس میں کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، حضور فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، فرمایا اے اللہ کے نبیوں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میں مصطفیٰ کے سینے کو کھول دیا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ الم نشرح والی صورت میں آگے کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، محبوب آپ کا بوجھ ہم نے دور کر دیا۔ تو سرکار پہلے ہی فرما رہے ہیں، فرمایا ووضع عنی وزری، اللہ کے نبیوں ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس خدا نے میں مصطفیٰ کا بوجھ دور فرما دیا ہے۔ آگے سورہ الم نشرح میں کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، محبوب آپ کا ذکر آپ کی خاطر ہم نے بلند فرما دیا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَرَفَعَ لِي ذِکْرِی، اللہ نے میں مصطفیٰ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، میرے ذکر کو اللہ نے، بولیے صحیح، بلند فرما دیا ہے۔ پھر آگے سرکار نے پھر فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، فرمایا اے اللہ کے نبیوں سن لو، اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس اللہ نے میں مصطفیٰ کو نبوت کا دروازہ کھولنے والا بھی بنایا اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بھی اللہ نے میں مصطفیٰ کو بنایا۔ فرمایا نبوت کا دروازہ کھولنے والا بھی میں
اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بھی میں۔ فرمایا یہ دونوں شانیں اول اور خاتم اللہ نے میں مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ ذرا محبت سے کہیے جی سبحان اللہ۔ یہ دروازہ بند کرو، کھٹک رہا ہے۔ اچھا ذرا توجہ کیجئے گا، جب سرکار نے خطبہ فرمایا، یہ خطبہ کب کا ہے بھلا؟ بھول گئے؟ معراج والا ہے نا؟ تو جیسے سرکار نے معراج کی رات یہ خطبہ بیان فرمایا، سرکار منبر سے نیچے تشریف لائے، تو اب اللہ کے 3 نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں نبی اپنی جگہ سے اٹھے، حضور کے پاس آئے اور بڑے پیار سے، بڑے ناز سے، بڑے ادب سے کہا، السلام علیکہ یا اولو۔ سرکار نے بیان فرمایا تھا نا کہ میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، تو اس لیے نبیوں نے کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اے ساری کائنات سے پہلے پیدا ہونے والے نبی جی سلام ہو، اے سارے نبیوں کے بعد جلوہ گری فرمانے والے نبی جی سلام ہو۔ تو سرکار کو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کن لفظوں سے سلام کر رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا، السلام علیکہ، یہ دیکھ لو، یہ لفظ یا کے ساتھ سرکار کو سلام کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبیوں نے کہا تھا السلام علیکہ یا اولو، اے ساری کائنات سے پہلے پیدا ہونے والے نبی جی آپ کو سلام ہو، اے سب سے بعد میں تشریف لانے والے نبی آپ کو سلام ہو۔ تو یہ نبیوں والا سلام ہے جو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کبھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ، بولیے صحیح، یا حبیب اللہ۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ مکہ شریف میں میں سرکار کے ساتھ تھا، مکہ شریف میں ہم تھے، تو باہر نکلے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا يَقُولُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، مکہ سے نکلا، باہر جب گئے نا، راستے میں جو بھی درخت آتا، جو بھی پتھر آتا، جو بھی چیز آتی تو اس کے اندر سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کوئی ہمارا بنایا درود نہیں، یہ وہ درود ہے شان والا جو درختوں نے پڑھا، پتھروں نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا اور فرشتوں نے پڑھا اور معراج کی رات نبیوں نے بھی پڑھا۔ الحمدللہ وہی درود ہم پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ۔ توجہ ہے؟ اچھا پھر آگے، جب نبیوں نے سرکار کو یوں سلام کر لیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی جگہ پہ آوے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ سیکٹری وہ تھے نا، وہ بیان کر رہے تھے اللہ کے نبیوں اب آدم علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کے سامنے بیان کریں گے، اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بیان فرمائیں گے، اب کل کائنات کے امام، کل نبیوں کے امام تشریف لائیں گے، بیان فرمائیں گے۔ وہ اعلان کر رہے تھے، یہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اب جبرائیل کی جمع آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کو سرکار کا ہاتھ مبارک پکڑا، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایسے ہوا کے اندر بلند کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبیوں، تم سب کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، تسی سارے شان والے،
تسی سارے ٹوراں لے، تسی سارے عظمتاں لے، اے اللہ کے نبیو تم سب بڑی شان والے ہو، لیکن دیکھ لو بِهَذَا فُضِّلَكُم محمد، لیکن دیکھ لو سب سے زیادہ شان اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بولو یار، اب تو آپ بولو کون ہے؟ حضرت، تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے معراج میں سارے نبیوں کے سامنے اعلان فرمایا، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا۔ اچھا، ضروری نہیں کہ سر پہ پگڑی ہو اور بندے کے رنگ برنگے کپڑے ہوں پھر ہی ثناء خان بنے۔ ثناء خان وہ زبان، وہ ہر زبان ثناء خان ہے جو میرے مصطفیٰ کے گن گائے، تو آپ بھی سرکار کے ثناء خان بنو، حضور کی نعتیں بیان کرو، حضور کی شان بیان کرو، پڑھو، تاکہ قیامت والے دن بھی آپ کی زبان پر یہی جاری ہو، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا توجہ کیجئے گا۔ مسجد اقصیٰ میں جب یہ سارے معاملات ہو چکے، اب نبی کریم علیہ السلام نے جانا ہے آسمانوں کی طرف۔ اب آسمانی معراج شروع ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور جبرائیل چلے آسمان کی طرف۔ جب پہلا آسمان آیا نا تو آسمان کا دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ بجائے دستک دی، تو آگے جو فرشتہ کھڑا ہے گیٹ کے پر، دروازے پہ کھڑا ہے، کہتے ہیں من، کون؟ انہوں نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا ومن معک، تم تو جبرائیل ہو، پتہ ہے، بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب بتاؤ کیا فرشتوں کو نہیں پتہ تھا آج کون آ رہا ہے؟ پتہ تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ سارے فرشتوں کی زبان سے میرے محبوب کا نام نکلتا رہے۔ فرشتے نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ رسول خدا، محبوب خدا، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تو اب اس فرشتے نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ
یہ خود تشریف لائے ہیں یا رب کے بلائے ہیں؟ کہا اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ رب کے مہمان ہیں، رب کے بلائے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے نے دروازہ کھول دیا، کہا اہلم و سہلن مرحبا یا رسول اللہ۔ تو فرشتے نے سرکار کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، دعا سلام ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب یہاں پر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے نا، کبھی ایسے دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ادھر دیکھتے ہیں دائیں طرف تو خوش ہو جاتے ہیں، جب خوش ہو جاتے ہیں، جب بائیں دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے نا، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ نے وہ سارے آدمی انسان ان کے بال بچے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہاں بھی ہے کس کے سامنے؟ آدم علیہ السلام کے سامنے ہے۔ آقا جو جنتی اولاد ہے وہ سیدھی طرف ہے، اور جو ان کی اولاد جہنم میں جائے گی وہ بائیں طرف ہے۔ کچھ دائیں طرف بیٹھے ہیں، کچھ بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، جب آدم علیہ السلام اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جنت اور جہنم کا ابھی فیصلہ بولیے نہیں ہوا، لیکن اللہ کو علم ہے کہ نہیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ بولو، ہے۔ اللہ بخیل بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، اللہ بخیل۔ یہ یہودیوں کی بولی تھی کہ اللہ بڑا کنجوس اور بخیل ہے، نعوذ باللہ، وہ کسی کو نہیں دیتا۔ یہودی یہی بکواس کرتے تھے۔ یہودیوں کی اتنی لمبی زبان ہے، نہ وہ نبیوں کو اپنی زبان سے بچاتے تھے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرتے تھے، اللہ کے بارے میں وہ بک بک کرتے تھے۔ قرآن میں پڑھا نہیں؟ ان یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ہم جہاد کے لیے چلیں گے، چلیں۔ جب تیاری کی تو کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جاؤ جا کے لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، جاؤ جا کے لڑو۔ کبھی کہتے ہیں موسیٰ ہم رب کو پھر مانیں گے جب آنکھوں سے دیکھ لیں، جب تک نہیں دیکھیں گے ہم۔ اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو، اور یہ بے ایمان سجدہ یوں کرتے ہیں، حالانکہ سجدے میں کیا لگایا جاتا ہے؟ ماتھا، ناک لگایا جاتا ہے، انہوں نے یوں کیا۔ اللہ نے فرمایا تھا بیت المقدس کے دروازے سے تم نے جھکتے ہوئے جانا ہے، اور یہ وہاں سے اکڑتے ہوئے گئے۔ اللہ نے فرمایا تھا تم نے کہنا ہے قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تم نے یہ کہنا ہے، اور یہ کہتے تھے حنطۃ، بجائے غلطیوں کی معافی مانگنے کے آگے نئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں گندم دے، مانو سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اک گئے ہیں، ہمیں گندم دے۔ تو یہ اتنی ظالم قوم ہے یہودی۔ توجہ ہے؟ خیر، بات کہاں سے نکلی تھی بھلا؟ جو جنتی ہے اللہ کو اس کا بھی، جو جہنمی ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، لیکن اللہ بخیل۔ بولیے، یہ یہودیوں کی بولی ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہودی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو کچھ دیتا نہیں۔ یہ کس کی بولی ہے؟ یہودی کی بولی۔ اور مسلمان کی بولی کیا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یا اللہ جتنے بھی ملک ہیں سب کا مالک تو ہے، پر تو کنجوس نہیں، تو جسے چاہتا ہے اپنے ملکوں کی بادشاہی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کنجوس نہیں ہے۔ تو اللہ کو سب کا علم ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ کنجوس چونکہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ علم آدم علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام
اپنی جنتی اولاد کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنمی اولاد کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس لیے جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ کر بولیے غمگین ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، کیا خیال ہے مدینے والے مصطفیٰ کو نہیں دیا ہوگا؟ اور سنو مشکات میں حدیث ہے، ایک دن سرکار نا تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں نا بڑی بڑی 2 کتابیں ہوں۔ کتنی؟ 2۔ جیسے یہ حدیث شریف کی کتاب ہے صحیح مسلم شریف، تو سرکار کے ہاتھ میں 2 کیا تھیں؟ بڑی بڑی کتابیں تھیں، ایک اس ہاتھ میں ایک اس ہاتھ میں۔ ایک میں نے سنی مولوی صاحب کا بیان سنا، انہوں نے کہا سرکار کی باری آئی تو یہ نہ کہا کرو کہ سرکار حضور کا سجا ہاتھ حضور کا کھبا ہاتھ ہے، کہتے ہیں نا حضور کے دونوں ہاتھ ہی سجے ہیں۔ بڑی پیار والی بات کی انہوں نے، توجہ ہے؟ تو سرکار کے اس ہاتھ میں بھی ایک کتاب اور اس ہاتھ میں بھی ایک کتاب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون سی کتابیں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ کتابیں اللہ نے میں مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ جو اس ہاتھ میں کتاب ہے نا، فرمایا اس میں سارے جنتیوں کے پتے نام موجود ہیں، اور یہ جو اس ہاتھ میں کتاب ہے جو جو جہنم میں جائیں گے ان سب کا نام اس کتاب میں لکھ کر اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ بتائیے جنتیوں اور جہنمیوں کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا کہ نہیں؟ بولو یار۔ اچھا اللہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتا لیکن آپ بولنے میں کنجوسی کر رہے ہو۔ بولو اللہ نے جنتیوں جہنمیوں کا علم مصطفیٰ کو دیا کہ نہیں دیا؟ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا۔ افسوس ان پر جو اس پر مناظرہ کرتے ہیں کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ممبر پر بیٹھا ہوں، ایک مرتبہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا جی میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ جی کس مسئلے پر؟ جی آپ ثابت کرو نبی پاک علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں۔ میں نے کہا کوڑیا میں تیرے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا۔ کہتے بس؟ میں نے کہا اس لیے مناظرہ نہیں کرتا تم تو بہت ظالم ہو۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا تم نے تو کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا ہی نہیں پتا کہ جنت میں جاؤں گا یا کہیں اور جاؤں گا، تم تو اتنے ظالم ہو، نبی پاک کا اتنا بھی علم تم نہیں مانتے، میں تم سے مناظرہ کروں؟ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کرتا، کہتا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں کیا لکھا ہے میں کبھی آپ کو سناؤں گا، فی الحال میراج سنا رہا ہوں۔ چلو ایک آیت سنا دیتا ہوں تاکہ اس کی بات غلط ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ پہلا پارہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب پیارے ان غلاموں کو جنت کا مژدہ سنا دو۔ ان کو کیا سنا دو؟ ان امتیوں کو کیا سنا دو؟ جنت کا مژدہ سنا دو، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو سرکار نے نہیں کہا یا اللہ مجھے تو اپنا نہیں پتا تو ان کو کیسے سنا دوں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ سرکار نے عشرہ مبشرہ صحابہ کا نام لے کر فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ میں نے کہا تو روتا ہے کہ اپنا نہیں پتا، سرکار تو دوسروں کا اعلان فرما رہے ہیں۔ سرکار نے ایک ہی مجلس میں اکٹھا فرمایا کہ میرے یہ 10 عشرہ مبشرہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ خیر سرکار کی شان تو کون بیان کر سکتا ہے یار۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر بیٹھے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ادھر ان کی جنتی اولاد ہے، ادھر جہنمی اولاد ہے، سارے جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سارے جہنمیوں کو بھی۔ بولو صحیح۔ اچھا ہمارا کھاتا، ہم کسی نہ کسی کھاتے میں تو جائیں گے نا،
اللہ کرے حضور کا صدقہ ہم سب جنت میں جائیں۔ یا اللہ ان دیوانوں میں سے کوئی نہ بچے، سب کو جنت عطا فرما۔ ہم جنتیوں میں اگر ہیں اللہ کی رحمت سے تو آدم علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ معراج نے بتایا ہے، آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے ابا جی کی شان ہے یار، ابا جی کی شان پہ بولو۔ ہمارے ابا جی دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے جو جنتی ہے اس کو، جو جہنمی ہے اس کو بھی اللہ محبوب کا صدقہ سب کو جنت عطا فرمائے۔ تو آدم علیہ السلام کی سرکار نے یہ شان بیان فرمائی۔ پھر سرکار نے فرمایا ہم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی وہی دروازہ بند، دروازہ بجایا، فرشتوں سے وہی سوال و جواب ہوئے، دروازہ کھلا۔ آگے حضور فرماتے ہیں اللہ کے دو نبی، کتنے؟ دونوں خالہ زاد آپس میں، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ فرمایا یہ دونوں نبی تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملا، وہ مجھ سے ملے، دعا سلام ہوئی، سب کچھ ہوا۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہم آگے تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اب آسمانوں پر کیا ہوا یہ بھی ایک ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بیان فرماؤں گا۔ یہاں پر صرف ایک بات کی وضاحت کر دوں، کوئی عیسائی یا کوئی یہودی کسی مسلمان سے سوال کر سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی سب سے زیادہ شان والے ہیں، نبیوں میں سب سے زیادہ شان والے تمہارے نبی ہیں، تم کہتے ہو، جبکہ معراج نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام براق سے چلے، راستے میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، پھر تمہارے نبی مسجد اقصیٰ میں بعد میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے، پھر تمہارے نبی نے سفر شروع کیا چھٹے آسمان پر، تمہارے نبی بعد میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پہلے، تمہارے نبی مسجد اقصیٰ سے چلے بعد میں پہنچے، آدم علیہ السلام پہلے پہنچے، حضرت زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے، یہ سارے نبی پہلے پہنچ رہے ہیں، تو کیسے کہتے ہو؟ بھائی اس کی وضاحت کر دوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات کس چیز پر سوار تھے؟ بولیے، براق پر۔ تو کس کی طاقت سے حضور جا رہے تھے؟ براق کی طاقت سے۔ اپنی طاقت تو حضور نے لگائی نہیں، اگر حضور نے اپنی طاقت لگائی ہوتی اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر سرکار نے یہ سفر فرمایا ہوتا اور سرکار پیچھے رہ جاتے، باقی نبی پہلے پہنچے ہوتے، پھر تم سوال کر سکتے تھے۔ سرکار نے اپنا زور تو دکھایا نہیں، زور تھا سارا براق کا، اور براق جتنا بھی شان والا ہو اللہ کے نبی سے آگے تو نہیں جا سکتا نا۔ اور اللہ نے بھیجا بھی نبیوں کو اس لیے تاکہ نبی کریم علیہ السلام بعد میں پہنچے، مہمان خصوصی بعد میں پہنچتا ہے، استقبال والے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو نبی پہلے پہنچے ہیں نا، یہ اصل میں سرکار کے استقبال اور سرکار کے پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے پہنچایا، مصطفیٰ کو بعد میں پہنچایا ہے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا سنت